یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ جادو کرتے ہیں. جو بندہ یہ پڑھے گا اس سے جادو، جنات، نظر بد، حاسدوں کا حسد اور اس کی 5 چیزوں کی حفاظت ہو کہ جس بندے پہ نظر ہو اور جس نے نظر لگائی ہو تو اس کے کہیں وضو کرے. اور ایک ترتیب یہ ہے کہ یہ وضو کر کے اپنے وضو کا پانی اپنے سر کے اوپر سے پیچھے پھینکے. کتابوں میں اس کے ثبوت حوالے موجود ہیں. اور یہ جو روحانی غسل ہے یہ بڑی بڑی لا علاج بیماریاں، جادو، اثرات، بندشیں اور روگوں میں اور بالوں میں اور نسوں میں اور لوؤں میں اور روؤں میں جو یہ اندر جو روگ پھنسے ہوئے ہیں ان کا آخری علاج ہے. دیکھیے جادو تو ہر وقت ہوتا ہے، ہر لمحے ہوتا ہے، لیکن اس میں بعض دنوں کا تعین بھی ہے، بعض مہینوں کا، بعض اوقات کا، بعض گھڑیوں کا اور بعض لمحوں کا اور بعض ساتوں کا تعین بھی ہے جادو میں اگر دیکھا جائے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ جادو کرتے ہیں سفر کے مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں بہت زیادہ جادو کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں. تو سفر کے مہینے کا کوئی خاص وظیفہ بتائیں جس میں لوگ ان ساری مشکلات سے بچ سکیں. دیکھیں میں روز رات کو آسمان سے بلائیں بھی اترتی ہیں، رحمتیں بھی اترتی ہیں، اور جب بلائیں اترتی ہیں اس وقت کتا بھونکتا ہے اور گدھا آواز نکالتا ہے، اور جب رحمتیں اترتی ہیں اس وقت مرغ آواز نکالتا ہے، مرغ بانگ دیتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جب گدھے کی آواز کو سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور جب مرغ کی بانگ کو آواز کو سنو تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے اب تیرے فضل، تیری رحمت اور تیرے کرم کا سوال کرتا ہوں. تو میں مرغ کی بانگ کو سنو تو یہ جو ہے دعا پڑھو. اچھا یہ بلائیں آفات روز اترتی ہیں، اور فرمایا جاتی کس میں ہیں اور کس سے ہٹتی ہیں اور ٹلتی ہیں؟ جو بندہ ذکر، اذکار، اعمال، تسبیحات کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اعمال کی حفاظت میں دیتا رہتا ہے، اس سے یہ چیزیں ٹل جاتی ہیں. جو بندہ یہ پڑھے گا اس سے جادو، جنات، نظر بد، حاسدوں کا حسد اور اس کی 5 چیزوں کی حفاظت ہوگی. بسم اللہ علی دینی، اس کے دین کی، ونفسی، اس کی جان کی، وولدی، اس کی اولاد کی، واہلی، اس کے گھر والوں کی، ومالی، اس کے مال کی. وہ مال گاڑیاں ہیں، وہ مال اس کا لاکر ہے، وہ مال جو بھی ہے تجارت ہے. جو بندہ صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، اس کا ایکسیڈنٹ، اس کے حادثے، اس کی دشمنوں سے حفاظت اور اس کے اوپر فائرنگ، اس کے اوپر بلائیں، آفات، مصیبتیں اس کے اوپر نہیں ہوں گی. اس دعا میں بڑی طاقت ہے. میں 1991 سے یہ دعا بتا رہا ہوں، 91 سے 91 سے آپ کتنے سال ہو گئے؟ 91 کو آپ دیکھیں تقریباً 30-35 سال ہو گئے میں یہ دعا بتا رہا ہوں. اور اس دعا کو جس کو میں نے بتایا ہے اور جس نے یقین سے پڑھا ہے اور جس نے توجہ سے پڑھا ہے، اللہ نے اسے بڑے بڑے حادثوں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، اپنی اولاد کا تصور کر کے پڑھیں، اپنے مال کا، اپنے اسباب کا، اپنی سواریوں کا، اپنی فیکٹریوں کا، اپنے گھروں کا، اپنی چیزوں کا، اپنے زیورات کا، کسی بھی چیز کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھیں. میں دعا کو پھر دہراتا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بس مختصر دعا ہے. یہ 3 بار، 7 بار، 11 بار صبح شام پڑھیں، وقتاً فقتاً بھی پڑھتے رہیں، حسب ضرورت بھی پڑھتے رہیں. اس کی بہت نتائج، اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت طاقتیں ہیں. جب انسان کو نظر لگ جاتی ہے، تو انسان ہے اس کو نظر لگ گئی ہے اور اس کے اوپر کچھ اثرات آنے لگ گئے ہیں، اس کو ایک دم سے غصہ آنے لگ گیا، اس کی حالت خراب ہونے لگ گئی ہے، تو وہ اگر اس چیز کو ریکور کرنا چاہتا ہے یا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بدلا ہوا ہے، اس کے تاثرات بدل رہے ہیں، تو پھر وہ کون سی دعا پڑھے یا کون سا وظیفہ کرے کہ اس کو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو اور وہ ذرا نارمل ہو جائے؟ اس کے 2 عمل بتاتا ہوں. ایک تو فوری عمل ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں یہ نظر بد کا بہت طاقتور علاج ہے. جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں یہ نظر بد کا طاقتور علاج ہے. اللہ نے نماز کے ذریعے سے کتنی بڑی بڑی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے ہمیں نجات دی ہے. اور نماز وضو کے بغیر ہو نہیں سکتی. کہ جس بندے پہ نظر ہو اور جس نے نظر لگائی ہو تو اس کے کہیں وضو کرے. اور ایک ترتیب یہ ہے کہ یہ وضو کر کے اپنے وضو کا پانی اپنے سر کے اوپر سے پیچھے پھینکے. کتابوں میں اس کے ثبوت حوالے موجود ہیں. ایک اور غسل ہے جس کو ہم روحانی غسل کہتے ہیں. آپ عمومی غسل کرتے ہیں، غسل خانے سے باہر 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ کے، غسل خانے کے اندر بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھتے ہوئے اندر جائیں. آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوں یا پانی کسی برتن سے، مگ سے ڈالیں، اور یہ دعا دل ہی دل میں پڑھیں، کیونکہ بیت الخلاء میں اب زبان سے دعا نہیں پڑھی جاتی.
दिल ही दिल में कौन सी दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, पढ़ते जाएं और ये तसव्वुर करते जाएं कि मेरे ऊपर जो जादू, जिन्नात, जिन्नी, आसेब, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी मेरे ऊपर टूट गई हैं। और जब आप वज़ू करते हैं जादू टूटता है, नज़र बद टूटती है। और जब रूहानी गुस्ल करते हैं, जिसकी तरकीब मैं फिर बताऊंगा कि बैतुल खला में जाने से पहले यानी और गुस्ल खाने में जाने से पहले आप 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, इज़ा जा नसरुल्लाह पूरी सूरत पढ़ें, तब्बत यदा छोड़ दें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, कुल हुवल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, फलक पढ़ें पूरी सूरत, बिस्मिल्लाह पढ़ें, नास पढ़ें पूरी सूरत, और आखिर में फिर बिस्मिल्लाह। ये 6 बिस्मिल्लाह और 5 सूरतें मसनून अमल है, अहादीस में साबित है। और ये पढ़ के बैतुल खला की दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ये आप पढ़ें और अंदर जाए और पानी से ज़्यादा देर नहाएं और ज़्यादा देर नहा के इस पानी, अब इस पे दिल ही दिल में ये बैतुल खला की दुआ पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। अच्छा, हत्ता कि कोई मरीज़ है अगर वो खुद नहीं कर सकता, आप उसकी नियत करके करें। और ये जो रूहानी गुस्ल है, ये बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियाँ, जादू, असरात, बंदिशें और रोगों में और बालों में और नसों में और लूओं में और रूहों में जो ये अंदर जो रोग फंसे हुए हैं, इनका आखिरी इलाज है। अच्छा, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ज़ीशान साहब, हम गुस्ल तो वैसे करते हैं, उसको रूहानी गुस्ल की शक्ल दे दें। और शक्ल क्या है? 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ लें, बैतुल खुला की दुआ दिल ही दिल में पढ़ते रहें बस, और अपनी बीमारियां, अपनी मुश्किलें, अपनी इलाज और जादू का तस्वर करते रहें। बहुत शुक्रिया जनाब। इसी के साथ महर ज़ीशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।